اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو السمیع العلیم هو الغفور الرحیم هو التواب الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. دربار امام زادہ عبداللہ شاہ لشکر غازی بابا سے دنیا بھر کی بہنوں بھائیوں بیٹوں بیٹیوں کو خوش آمدید. کیا اکثر آپ کا پیٹ پھولا ہوا رہتا ہے اور آپ اپنی اس بلوٹنگ یعنی کہ پیٹ پھولے رہنے کی اور اندر گیسٹرک ایکیومولیشن کی وجہ سے اکثر محفل میں آواز ساؤنڈ آنے سے ظاہر شرمندہ بھی ہو جاتے ہوں گے، اور اکثر آپ کا پیٹ اتنا باہر نہیں ہے، اوبیس نہیں ہے آپ، لیکن کھانا کھا لینے کے بعد پیٹ پھول جاتا ہے، اور جب تک آپ کو اجابت یعنی جب تک آپ واش روم نہیں چلے جاتے، جب تک کہ اس کا پھولا ہوا کم نہیں ہوتا. کیا اگر ایسی علامت آپ کے ساتھ ہے تو یہ سیگمنٹ ایکسکلوسیولی آپ کے لیے ہے. ہمیشہ کھانا کھانے سے 5 منٹ پہلے اپنی ٹیبل پہ کالا نمک رکھیے، بلیک سالٹ. ہمیشہ کھانا کھانے سے پہلے تھوڑا سا چاٹ لیجئے. نہ صرف یہ 70 بیماریوں کا اینٹی وینم ہو جاتا ہے، بلکہ آپ کی گیسٹرک کی شکایات کو بھی کافی حد تک سبسائڈ کر دے گا، اللہ یہ کہ آپ گیسٹرو انٹیسٹن کے کوئی پیشنٹ نہ ہوں. ویسے تو کوئی بھی جو جی آئی ہے گیسٹرو انٹیسٹنل اسپیشلسٹ جو ہوتے ہیں وہ تو آپ کو اور اچھا سجیسٹ کریں گے، لیکن آپ اگر اس علامت پر قابو پانا چاہتے ہیں تو اپنے کھانے، بریکفسٹ، لنچ اور رات کے ڈنر سے پہلے کالا نمک کو اپنی زندگی کا لازمی حصہ بنائیے. چاہے ڈائبیٹک ہوں، نان ڈائبیٹک ہوں، ہائی گریڈ بلڈ پریشر کے پیشنٹس ہوں، خواہ وہ انیمک ہوں، کسی طرح کے پیشنٹ ہوں، آنکھ بند کر کے اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے. ویسے بھی آل رسول علیہ السلام وآلہ وسلم کی یہ حدیث مبارکہ ہے کہ حضرت مولا امام علی رضا علیہ السلام ہمیشہ سفر میں اپنے ساتھ نمک رکھا کرتے تھے. بلکہ آپ جب سفر کے لیے تشریف لے جاتے اور اپنے خدمت گزاروں سے دریافت کرتے کیا تم نے نمک رکھا ہے، اور اگر کبھی کسی سے مسٹیک ہو جاتی تھی کہ سفر کا سارا سامان رکھا ہو لیکن نمک نہ رکھا ہو تو آپ سفر سے واپس تشریف لے آتے تھے، اور جب نمک حاصل کر لیتے تھے تو سفر پر دوبارہ روانہ ہوا کرتے تھے. فرماتے تھے کہ ہمارے نانا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے کوئی کھانا نمک کے بغیر کبھی بھی تناول نہیں فرمایا. نمک اتنا لازمی جز اور حصہ ہے زندگی کا. یہ بات تھوڑا سا دھیان میں رکھیے گا جو کہ ہائی گریڈ بلڈ پریشر کے پیشنٹس ہیں اور جن کے گردوں میں اگر پتھری ہے، ہاں ان کو ذرا نمک، سالٹ دھیان سے پروپورشن کر کے استعمال کرنا چاہیے. ہاؤ ایور کالا نمک وہ بھی آنکھ بند کر کے استعمال کر سکتے ہیں. دوسری بات، کبھی کھانے کے دوران پانی کا استعمال کرنے سے گریز کیجیے. ہمیشہ کھانا کھانے سے 5 منٹ پہلے کالا نمک جب کھائیں تو روم ٹیمپریچر کا پانی پئیں. آپ کو گیسٹرک کی تکلیف سے اگر نجات حاصل کرنی ہے، محفل میں گڑ گڑ کی ساؤنڈ آنے سے اگر اپنے آپ کو شرمندگی سے بچانا ہے تو آپ کو کھانے کے درمیان پانی نہیں پینا. جالنیوس نے اپنی کتاب میں ریمیڈیز میں لکھا ہے، جس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی کوٹ کیا ہے قصص الانبیاء میں. جالنیوس ایک یہودی حکیم تھا، آپ گوگل کر لیجئے گا، آپ کو بہت ڈیٹیلز مل جائیں گی اس کی. وہ کہا کرتا تھا کہ اگر کھانا کھانے کے بعد کوئی اس پر فوراً پانی پیتا ہے نا تو اس سے بہتر ہے کہ وہ زہر کھا لے. مطلب اس کا کھانا کھانا اس قدر اس کے بدن کے لیے نقصان دہ ہو جائے گا اگر آپ کھانا کھانے کے فوراً بعد اس پر پانی پی لیتے ہیں. سب سے پہلی علامت جو اس میں پیدا ہوتی ہے وہ اس کے پینے والے پر گیسٹرک کی شکایت پیدا ہوتی ہے. تو آپ اگر اس وجہ کو جان لیں گے تو اس سے بچت ہو جائے گی. تیسری چیز، کوشش کریں، اکثر لوگ کہتے ہیں کہ اسپغول کی پھکی استعمال کرنی چاہیے، اچھی چیز ہے، لیکن میں اس کو ریکمینڈ نہیں کرتا ہوں، کیونکہ اچھے جدی پشتی حکمت کی جان پہچان اور حکمت کی ججمنٹ رکھنے والے جو ہربلسٹ ہیں، جو جدی پشتی اس کا کام کرتے ہیں، وہ آپ کو بتائیں گے کہ اصل میں زیادہ استعمال کرنا اسپغول کی پھکی کا طویل عرصے کے لیے کسی بھی جسم پر بہت بد اثرات مرتب کرتا ہے.
خصوصاً خون پر اور کولیسٹرول پر۔ یہ شروع میں ایک حد تک لے لینا یا ہفتے میں ایک بار لینا کوئی پرابلم نہیں ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن ساری عمر اس کو لازم اور ملزوم کر لینا یہ جسم کے لیے نقصان دہ ہے۔ آپ کو کوئی بھی اچھا حکیم، کوئی بھی اچھا ہربلسٹ یہ بات ویسے ہی بتائے گا۔ جن کے جسم میں پیٹ میں پھول جانے کی کیفیت ہو، وہ ایک اور ریمیڈی کا اگر دھیان رکھیں گے تو وہ بھی جسم کی گڑگڑ سے اور محفل میں شرمندہ ہونے سے بچ جائیں گے۔ وہ اپنے کھانے میں چاول کا استعمال کم کریں، وہ اپنے کھانے میں سخت روٹی کا استعمال کم کریں، وہ اپنے کھانے میں کھانے کے دوران پھل کا استعمال کم کریں۔ ایسے لوگ جن کا پیٹ اکثر پھول جاتا ہے وہ اس بات پر بھی دھیان دیں کہ کبھی بھی پھل فروٹ کھانے کے بعد اس پر پانی نہیں پینا چاہیے۔ یہ چند ایک ایسی باتیں ہیں جو آپ ریویو کر کے گھر میں ہی اور اپنی زندگی کو استوار کر سکتے ہیں، آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں۔ ممکن ہے آپ مریض سرے سے ہو ہی نہیں سکتے اور آپ اپنے آپ کو ایک مریض سمجھے جا رہے ہیں، تو حقیقت اللہ نے آپ کو کوئی مرض دیا ہی نہیں ہے۔ ایک اور بات، جن کا اکثر پیٹ پھول جاتا ہے ان کو اس بات کا دھیان بھی رکھنا چاہیے کہ کیا ان کے کھانے کے اوقات فکس ہیں کہ نہیں ہیں۔ یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر جتنی شروع میں نے آپ کو ٹریٹمنٹ اور ریمیڈیز بتائی ہیں اور احتیاط بتائی ہیں، کچھ لوگ کہیں گے کہ ہم یہ سب احتیاط کرتے ہیں اور سب کچھ احتیاط کرنے کے باوجود بھی اگر ان کو پرابلم رہتی ہے تو اس سے پہلے کہ وہ اپنے جی آئی گیسٹرو انٹرولوجسٹ کو دکھائیں، وہ اپنے جسم کو ریویو کریں کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آپ کے کھانے، لنچ اور ڈنر کے آورز فکس نہ ہوں۔ اگر آپ کے کھانے کے آورز فکس نہیں ہیں، مقرر نہیں ہیں اور آپ جب ملا موقع کھا رہے ہیں، یہ بھی آپ کے معدے پر ایک زور، تشدد اور سمجھ لیجئے آپ کا انٹسٹائن احتجاج کر رہا ہے اور وہ صحیح طرح سے کھانا ہضم نہیں کر پا رہا ہے اور وہ احتجاج کر کے آپ کو بتانا چاہ رہا ہے لیکن آپ اس کے سگنل کو، انٹیوشن کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اللہ حافظ یا غازی۔